مریض کے تقوی میں کمی ہوگی پھر بھی شفا نہیں ملے گی، اگر علاج کرنے والے کے تقوی میں کمی ہوگی تو پھر بھی شفا نہیں ملے گی۔ یعنی مریض اور معالج دونوں میں تقوی ہونا شرط ہے۔ تو جب کسی سے علاج کروائے فرق نہیں پڑ رہا تو اس بات پر بھی غور کریں کہ کوئی تقوی میں مسئلہ تو نہیں ہے، فرق تو نہیں ہے، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں ہے علاج کرنے والے کے اور علاج کروانے والے کے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیں تو شیطان دیکھ کے رستہ بدل جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چلے نہیں لگائے تھے، دل میں تقوی اللہ کا ڈر اور خوف تھا۔ اب آپ کہیں گے تقوی ہوتا کیا، ہمیں کیا پتا؟ تو تقوی ہے اللہ کے ڈر کا نام۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا نا تقوی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی آپ خاردار جھاڑیوں سے گزرا ہوں، کیسے گزرتے ہو؟ کہا کبھی اپنے دامن کو بچاتا ہوں، کبھی کپڑوں کو بچاتا ہوں، کوئی خاردار جھاڑیوں میں نہ پھنس جاؤں، کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ کہا اسی چیز کا نام تقوی ہے، ایک ایک قدم پونگ پونگ کر رکھنا، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ یہ سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا 4 علامتیں جس میں پائی جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی میں بیٹھ کر لائیو لیکچر لینے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کے اندر 4 علامتیں پائی جاتی ہیں وہ متقی شخص ہے۔ نمبر 1 الخوف من الجلیل، نمبر 2 والعمل بالتنزیل، نمبر 3 والقناعة بالقلیل، نمبر 4 والاستعداد الى یوم الرحیل۔ الخوف من الجلیل، دل میں اللہ کا خوف اور ڈر۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے وہ سمجھ جائے میں متقی شخص ہوں۔ نمبر 2 والعمل بالتنزیل، قرآن پاک پر عمل، جیسے قرآن پاک کی آیات سنتا ہے تو فوری دل پر قرآن پاک اثر کرتا ہے، تو یہ بھی متقی شخص کی علامت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھا جائے، رات کا وقت ہے، گھوڑے پر گشت کر رہے ہیں، اچانک ایک گھر سے قرآن پاک کی آیات سنتے ہیں، تو جب قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرنے والا اس آیت پر پہنچا ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، بس یہ آیت سنی تو حضرت عمر گھوڑے سے اترے، نیچے بیٹھ کے ان عذاب ربک لواقع، عمر تیرے رب کا اگر عذاب واقع ہوگا تیرا کیا بنے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار کہہ رہے ہیں۔ تو دل میں اللہ کا خوف، الخوف من الجلیل۔ نمبر 2 والعمل بالتنزیل، قرآن پاک کی آیات سنے فوراً عمل کرے۔ نمبر 3 والقناعة بالقلیل، جتنا دنیا کا مال اللہ نے دیا اسی پر صبر کرنے والا ہو، یعنی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القیامہ لیس فی وجہہ مزعة لحم۔ اللہ اکبر، جو بندہ لوگوں سے سوال کرتا آخرت میں اسے سزا یہ ملے گی کہ کل قیامت کا دن لیس فی وجہہ مزعة لحم، اس کے چہرے پر کوئی گوشت کا لوتھڑا نہیں ہوگا۔ اور دنیا میں کیا سزا ملے گی؟ لا یفتح عبد باب مسئلۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ رب العزت اس پر فقیری کا دروازہ کھول دیتے۔ دنیا میں بھی سزا، آخرت میں۔ دنیا میں فقیری کا دروازہ مانگتا مانگتا دنیا سے چلا جائے گا۔ ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القیامہ، تو لیس فی وجہہ مزعة لحم، قیامت کے دن اس کے چہرے پر کوئی گوشت کا لوتھڑا نہیں ہوگا۔ تو والقناعة بالقلیل۔ نمبر 4 والاستعداد الى یوم الرحیل، آخرت کے دن کی ہمیشہ تیاری کرنے والا، آخرت کے دن کو ہمیشہ سامنے رکھنے والا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی سے لائیو لیکچر لینے والے، پڑھنے والے، تربیت حاصل کرنے والے، کہتے ہیں کہ میں نے جو سیکھا ہے جس بندے میں یہ 4 علامتیں پائی جاتی ہیں وہ متقی شخص ہے، اور جس بندے میں تقوی ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس سے نہیں گزرتا بلکہ دیکھ کر رستہ بدل لیتا ہے۔ تو آئیے آج اگر ہم نے علاج کروانا ہے، جادو جنات کا علاج کر رہے ہیں، وظائف کر رہے ہیں، شیاطین سے جان چھڑوانے کے لیے وظیفے، دعائیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے دیکھیے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف تقوی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو سب سے پہلے دل میں ڈر اور خوف تقوی پیدا کیجئے، پھر دیکھیں انشاءاللہ ہمیں بھی شیطان دیکھ کر رستہ بدلے گا۔ آج اگر شیطان ہمارے اوپر ہیوی آ چکا ہے، طاقتور ہو چکا ہے، تو اس میں ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہے۔ ایک امام صاحب کے متعلق میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے میں نے جانور رکھے ہوئے تھے، جب میرے سامنے کوئی جانور پدکتے تھے تو میں سمجھتا تھا آج کوئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، میرے بیوی بچے میرے ساتھ لڑتے تھے تو میں سمجھتا تھا آج کوئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے۔ جب اللہ کی مخلوق آپ کے سامنے طاقتور ہونا شروع ہو، آپ کے سامنے بدتمیزی کرے، اور اللہ کی مخلوق آپ کے سامنے آپ کی بات نہ مانے، تو سمجھ لیں آپ نے کوئی اللہ کے سامنے نافرمانی کر لی ہے۔ اللہ سے فوری توبہ کریں، یہ دنیا کی مخلوق بھی آپ کی حیا کرے گی۔ تو یقیناً ہماری کوئی کمیاں، سستیاں، کوتاہیاں ہیں
تو جادو کے علاج کے لیے پہلا عمل یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر، خوف اور تقوی پیدا ہونا ہے. جب انشاءاللہ دل میں تقوی اور ڈر خوف پیدا ہوگا، ہم اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے.